بعض اوقات کچھ ممالک کی تقدیر جو ہے وہ صرف سیاست، معیشت یا سرحدوں سے نہیں لکھی جاتی۔ ہمارے سامنے آج جو ذرائع ہیں نا، صوفیہ اور علماء کے انٹرویوز، کچھ کتابوں کے اقتباسات، روحانی شخصیات کی گفتگو، وہ پاکستان کے لیے ایک بالکل ہی مختلف ایک روحانی تقدیر کی تصویر دکھاتے ہیں۔ بالکل، اور یہ بیانیہ بڑا تہ در تہ ہے۔ ہم آج کوشش کریں گے کہ اس کی کچھ پرتیں کھولیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ان ذرائع کے مطابق پاکستان کا قیام محض ایک سیاسی جدوجہد کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک روحانی منصوبہ تھا۔ پھر ہم ان حیران کن پیشگوئیوں پر بات کریں گے جن میں پاکستان کو مستقبل میں ایک عالمی رہنما کے طور پر دکھایا گیا ہے، اور اس کے بعد ہم ایک بہت اہم اور متنازع تصور غزوہ ہند کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور دیکھیں گے کہ یہ سب امام مہدی کے ظہور کے انتظار سے کیسے جڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے، پاکستان کا قیام۔ ہم نے تاریخ کی کتابوں میں تو پڑھا ہے کہ یہ ایک سیاسی اور قانونی جدوجہد تھی، لیکن یہ ذرائع اسے اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کہتے ہیں۔ یہ بات کہاں سے آئی؟ یہ خیال کئی جگہوں سے آتا ہے اور ایک دوسرے کو تقویت دیتا ہے۔ مثلا یہ بات بڑی مشہور ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی، جو تقسیم سے بہت پہلے وفات پا گئے تھے، وہ اپنی اہلیہ کو وصیت کر گئے تھے کہ پاکستان بننے کے بعد وہاں ہجرت کر جانا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ پیر جماعت علی شاہ اور پیر مانکی شریف جیسے بڑی روحانی شخصیات کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پاکستان کی حمایت کا حکم ملا۔ اچھا جی، اور ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ خان آف کلات کے بارے میں ہے، جن کے دادا نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور انہیں پاکستان میں شامل ہونے کا اشارہ دیا گیا، جس کے بعد انہوں نے شمولیت کا فیصلہ کیا۔ یہ تو بڑی حیران کن باتیں ہیں، لیکن ایک منٹ، کیا یہ صرف سنی سنائی کہانیاں نہیں ہیں؟ آج کے دور میں کوئی ان پر کیسے یقین کرے؟ کیا ان کا کوئی دستاویزی ثبوت بھی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، ان میں سے زیادہ تر باتیں تحریری طور پر بزرگوں کی سوانح عمریوں میں، ان کے ملفوظات یعنی گفتگو کے مجموعوں میں، یا پھر ان کے ماننے والوں کی یادداشتوں میں ملتی ہیں۔ یہ روایتی تاریخ نویسی کے معیار پر شاید پوری نہ اتریں، لیکن یہ اس روحانی بیانیے کی بنیاد ہیں جسے لاکھوں لوگ مانتے ہیں۔ اور اس بیانیے کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کا منصوبہ براہ راست الہامی اور نبوی نگرانی میں تھا۔ یہ اسے محض ایک ملک نہیں بلکہ ایک مقدس امانت بنا دیتا ہے۔ اچھا، اسی مقدس امانت کے تصور سے شاید مدینہ ثانی کی اصطلاح بھی جڑی ہوئی ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا۔ یہ صرف ایک سیاسی ملک نہیں بلکہ ایک روحانی نمونہ بننے کا منصوبہ تھا۔ اسی لیے یہ ذرائع کہتے ہیں کہ تقسیم کے دوران جو لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں وہ رائیگاں نہیں گئیں، بلکہ وہ اس مقدس منصوبے کی بنیاد کا حصہ تھیں۔ اشفاق احمد صاحب نے اسی خیال کو ایک بہت طاقتور استعارے میں بیان کیا ہے۔ وہ پاکستان کا موازنہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے کرتے ہیں۔ یہ ایک عام قاری کے لیے تھوڑا گہرا ہو سکتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ ایک بہت گہری اور اہم تشبیہ ہے۔ قرآن میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہے جن کے لیے اللہ نے نشانی کے طور پر ایک اونٹنی بھیجی تھی۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی اور اونٹنی کو مار ڈالا تو ان پر عذاب نازل ہوا۔ اشفاق احمد صاحب اس تشبیہ کو استعمال کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بھی ایک ایسی ہی الہامی نشانی ہے۔ اس کا احترام اور حفاظت کرنے والا نجات پائے گا، اور جو اسے نظریاتی یا عملی طور پر نقصان پہنچائے گا وہ تباہی کو دعوت دے گا۔ یہ ایک بہت طاقتور لیکن خطرناک تشبیہ بھی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ریاست پر تنقید کرنا یا اس کی پالیسیوں سے اختلاف کرنا بھی گناہ کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ کیا ذرائع اس پر کوئی وضاحت دیتے ہیں کہ یہاں پاکستان سے مراد کیا ہے؟ حکومت، عوام یا ریاست کا تصور؟ نہیں، یہ نقطہ بہت اہم ہے اور ذرائع اس میں تفریق کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ تقدس ریاست کے بنیادی نظریے اور اس کی سرزمین سے وابستہ ہے، نہ کہ کسی مخصوص حکومت یا حکمران سے۔
حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، وہ غلطیاں بھی کر سکتی ہیں اور ان پر تنقید بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ریاست کے وجود، اس کے نظریے اور اس کی سلامتی کو نقصان پہنچانا، وہ اس الہامی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کے مترادف سمجھا گیا ہے۔ یہ ایک نازک فرق ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ تو اگر پاکستان ایک الہامی نشانی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف قائم ہے نا، یا ان ذرائع میں اس کے مستقبل کے لیے کوئی بڑا کردار بھی بتایا گیا ہے؟ یہیں سے بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ان ذرائع میں پاکستان کے لیے ایک غیر معمولی مستقبل کی پیشگوئیاں بھری پڑی ہیں۔ مثال کے طور پر فیصل آباد کے ایک بزرگ تھے صوفی برکت علی صاحب۔ ان کا یہ دعویٰ بہت مشہور ہے کہ ایک وقت آئے گا جب اقوام متحدہ جیسا عالمی ادارہ بھی کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے پاکستان کی ہاں یا نہ کا انتظار کرے گا۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، یعنی یہ صرف فوجی یا معاشی طاقت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایک اخلاقی یا روحانی اتھارٹی کی بات ہو رہی ہے۔ کیا یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ پاکستان یہ مقام کیسے حاصل کرے گا؟ کیا یہ کسی خاص واقعے کے بعد ہوگا یا ایک بتدریج عمل ہوگا؟ ذرائع اس کی تفصیلات تو نہیں بتاتے، لیکن اشارہ یہ ملتا ہے کہ یہ ایک بتدریج عمل ہوگا جو اندرونی روحانی تبدیلی سے شروع ہوگا، اور یہ کوئی اکلوتا دعویٰ نہیں ہے۔ ممتاز مفتی نے اپنی کتاب الخ نگری میں عطیہ نامی ایک صاحب بصیرت خاتون کا ذکر کیا۔ انہوں نے 1971 کی جنگ سے پہلے ہی مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور اس کے بعد ایک عظیم اسلامی نشست ثانیہ کی پیشگوئی کر دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس نشست ثانیہ کا مرکز پاکستان بنے گا۔ اچھا جی، اسی طرح یہ بھی روایت ہے کہ حضرت بری امام نے صدیوں پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ان کی آرام گاہ کے قریب ایک نیا اسلامی شہر یعنی اسلام آباد تعمیر ہوگا جو مسلم دنیا کا مرکز بنے گا۔ سب ایک ہی سمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پاکستان کا مقدر عالمی سطح پر قیادت کرنا ہے۔ بالکل، یہ سب مل کر ایک ایسا بیانیہ تشکیل دیتے ہیں جس میں پاکستان کا مستقبل انتہائی روشن اور اہم دکھایا گیا ہے، جس کی بنیاد سیاسی تجویزوں پر نہیں بلکہ روحانی بصیرت پر رکھی گئی ہے۔ تو یہ عالمی قیادت کا تصور تو بہت متاثر کن ہے، لیکن یہ کافی پیسو محسوس ہوتا ہے کہ دنیا پاکستان کے پاس آئے گی۔ کیا ان ذرائع میں پاکستان کے کسی فعال، زیادہ جارحانہ کردار کا بھی ذکر ہے؟ کوئی ایسا عمل جو اس روحانی تقدیر کو حقیقت بنائے؟ جی ہاں، اور یہیں پر غزوہ ہند کا تصور سامنے آتا ہے، جو ان تمام پیشگوئیوں کو جوڑنے والی ایک کلیدی کڑی ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت بحث ہوتی ہے اور اکثر اسے غلط سمجھا جاتا ہے۔ یہ لفظ غزوہ اکثر غلط فہمی پیدا کرتا ہے نا؟ عرفان الحق صاحب جن کا ان ذرائع میں بار بار ذکر ہے، وہ اس کی کیا تشریح کرتے ہیں؟ کیا اس کا مطلب واقعی ایک روایتی جنگ ہے جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے؟ عرفان الحق صاحب اس کی بہت منفرد اور گہری وضاحت کرتے ہیں۔ ان کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن جزیرہ نمائے عرب سے بت پرستی کا خاتمہ کرنا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ مشن اس وقت مکمل ہوگا جب پوری دنیا سے شرک اور بت پرستی ختم ہو جائے۔ چونکہ برِ صغیر آج بھی بت پرستی کا ایک بڑا مرکز ہے، اس لیے اس مشن کی تکمیل یہاں باقی ہے۔ اسے غزوہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، نہ کہ اس لیے کہ وہ خود جسمانی طور پر اس میں موجود ہوں گے۔ ان کے نزدیک یہ ایک نظریاتی اور روحانی غلبے کی جدوجہد ہے، جس کا عسکری پہلو بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی اصل روح نظریاتی ہے۔ اور ذرائع واضح طور پر کہتے ہیں کہ پاکستان کے وجود کا ایک بنیادی مقصد ہی اس غزوہ کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ غزوہ ہند ایک علاقائی جنگ کا تصور لگتا ہے، جبکہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ایک عالمی مطلب ایک اپوکلپٹک قسم کا واقعہ ہے۔ یہ ذرائع ان دو بالکل مختلف پیمانے کی چیزوں کو اتنی آسانی سے کیسے جوڑ دیتے ہیں؟ کیا یہ تشریح تھوڑی کھینچتان کرنی کی گئی؟ یہ ایک منطقی سوال ہے۔ ان ذرائع میں اس کا جواب حدیث کے حوالوں سے دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ خراسان، جو موجودہ افغانستان اور پاکستان کے کچھ علاقے ہیں، وہاں سے سیاہ جھنڈوں والے لشکر نکلیں گے جو امام مہدی کی مدد کریں گے۔ ایک اور حدیث میں غزوہ ہند کے شرکا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ آخر میں شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوجوں سے جا ملیں گے۔
علامہ اقبال نے بھی تو کچھ ایسا ہی کہا تھا، ہے نا؟ جی بالکل، علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ نکل کے دشت حجاز سے نکلے گا وہ کارواں، جس کے امیر کے لیے ایک وادی دور دراز سے آئے گا قافلہ۔ یہاں وادی دور دراز سے مراد مشرق یعنی یہی خطہ لیا جاتا ہے۔ تو ان ذرائع کے مطابق غزوہ ہند کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں، بلکہ امام مہدی کے ظہور کے عالمی منظرنامے کا ایک ابتدائی اور لازمی حصہ ہے۔ یہ سب سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، عالمی قیادت، روحانی تقدیر، عظیم جنگ میں کلیدی کردار، لیکن جب ہم آج پاکستان کو دیکھتے ہیں تو حقیقت بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ ایک عام پاکستانی جو مہنگائی، بجلی کے بحران اور سیاسی عدم استحکام سے لڑ رہا ہے، اس کے لیے ان باتوں کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ ذرائع حال کی ان تلخیوں کا کوئی جواب دیتے ہیں؟ بالکل دیتے ہیں، اور بہت براہ راست جواب دیتے ہیں۔ یہ ان پیشگوئیوں کا سب سے قابل غور پہلو ہے کہ وہ موجودہ حقیقت سے آنکھیں نہیں چراتے۔ سرفراز شاہ صاحب نامی ایک بزرگ کا قول ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ پستی ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قانون فطرت کے خلاف ہے کہ مسلمان جھوٹ، فریب، رشوت اور دھوکہ دہی بھی کرتے رہیں اور دنیا میں عزت بھی پائیں۔ ان کے مطابق جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک طرح کی صفائی یا علاج کا عمل ہے۔ ایک اور ذریعہ اسے بڑے دلچسپ انداز میں بیان کرتا ہے کہ جب بجلی کم ہوگی تو پرانی دادیاں یاد آئیں گی، اور جب چینی کم ہوگی تو شوگر بھی کم ہوگی۔ یعنی یہ مشکلات ہمیں ہماری اصل اقدار کی طرف واپس لانے کا ایک فطری طریقہ ہے۔ اچھا، ایک منٹ، اگر ہم اشفاق احمد صاحب کی اونٹنی والی مثال پر واپس جائیں تو کیا ان ذرائع میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ پاکستان کی موجودہ مشکلات، یہ کرپشن، یہ تقسیم، دراصل اس الہامی نشانی کو نقصان پہنچانے کا نتیجہ ہیں جس کا وہ ذکر کر رہے تھے؟ بالکل، یہ دونوں تصورات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ بیانیہ یہ ہے کہ جب قوم بحیثیت مجموعی اس امانت میں خیانت کرتی ہے، چاہے وہ بدعنوانی کی صورت میں ہو، ناانصافی کی صورت میں ہو یا نظریاتی غداری کی صورت میں، تو اس کے نتائج بھی پوری قوم کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ موجودہ بحرانوں کو اسی نافرمانی کا نتیجہ یا ایک طرح کی تنبیہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے تاکہ قوم واپس اپنے اصل مقصد کی طرف لوٹ آئے۔ ان مشکلات کا ایک جغرافیائی اور سیاسی پہلو بھی ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب شہاب نامہ میں 1959 کا ایک واقعہ لکھا ہے جس میں وہ ایک مشرقی یورپی سفارتکار سے اپنی گفتگو کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ آج کے حالات میں بہت متعلقہ لگتا ہے۔ وہ ایک حیران کن اور آنکھیں کھول دینے والا واقعہ ہے۔ اس میں وہ سفارتکار قدرت اللہ شہاب کو بتاتا ہے کہ 3 بڑی عالمی طاقتیں روس، امریکہ اور بھارت اپنے اپنے مفادات کی راہ میں پاکستان کی فوج کو سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتی ہیں۔ روس گرم پانیوں یعنی بحیرہ عرب تک پہنچنا چاہتا ہے، امریکہ کے مفادات اسرائیل سے وابستہ ہیں اور وہ کسی بھی مضبوط اسلامی فوجی طاقت کو پنپنے نہیں دینا چاہتا، اور بھارت خطے میں اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے۔ اور ان سب کے راستے میں ان سب کے راستے میں پاکستان کی فوج کھڑی ہے۔ اس سفارتکار کے مطابق ان تینوں کا مشترکہ نصب العین یہ ہے کہ پروپیگنڈا، اندرونی خلفشار اور معاشی دباؤ کے ذریعے پاکستان کی فوج کو کمزور کیا جائے۔ یہ تو حیران کن بات ہے، یعنی 1959 میں سرد جنگ کے عروج پر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی فوج 3 عالمی طاقتوں کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ یہ تو آج کی ہیڈ لائن لگتی ہے۔ یہ نظریہ تو پاکستان کے تنہا رہ جانے کے احساس کو ایک بالکل مختلف تاریخی تناظر دیتا ہے۔ اتنا بڑا اور کثیر الجہتی ہے تو ان ذرائع میں حل کیا پیش کیا گیا ہے؟ ان چیلنجز سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ 2 بنیادی راستے بتائے گئے ہیں، ایک روحانی اور دوسرا عملی۔ روحانی راستہ درگزر اور اتحاد کا ہے۔ عرفان الحق صاحب کہتے ہیں کہ امت میں سب سے بڑا مسئلہ نفرت اور فرقہ واریت ہے، اور اس کا واحد علاج ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور درگزر کرنا ہے۔ عملی طور پر یہ ذرائع صبر، ثابت قدمی اور اس یقین کا تقاضا کرتے ہیں کہ اصل تبدیلی کسی سیاسی لیڈر کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے آئے گی، اور وہ سطحی نہیں بلکہ بنیادی ہوگی۔ اچھا، ایک ذریعہ پاکستانی قوم کے نویہ یا ایٹیٹیوڈ کو اس کی سب سے بڑی پوشیدہ طاقت قرار دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم سیکنڈوں میں 90 ڈگری پر بدل جاتی ہے، اور اس کے رد عمل کی پیشگوئی دنیا کا کوئی سپر کمپیوٹر نہیں کر سکتا۔ یہ غیر متوقع پن ہی اس کی بقا کی ضمانت ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے کیسے پاکستان کا سفر کیا ہے جو نقشوں پر بعد میں بنا،
لیکن ان ذرائع کے مطابق اس کا تصور پہلے سے موجود تھا۔ ہم نے الہامی تخلیق کی پیشگوئیوں، ایک متوقع عالمی قیادت کے کردار اور تقدیر بدل دینے والی جنگ کے تصورات کو دیکھا، اور یہ سب کچھ موجودہ جدوجہد و مشکلات کے پس منظر میں ہے۔ بالکل، ان تمام ذرائع کا بنیادی پیغام مایوسی کے درمیان امید کا ہے۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ پاکستان کی شناخت محض سیاسی یا جغرافیائی نہیں بلکہ بنیادی طور پر روحانی ہے۔ اس کا راستہ ان کے مطابق عصری ہنگاموں اور بحرانوں سے قطع نظر الہامی طور پر طے شدہ ہے۔ یہ بیانیہ حال کی مشکلات کو مستقبل کی اس عظیم تقدیر کے لیے ایک تکلیف دہ مرحلہ قرار دیتا ہے۔ آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف، جن کا شمار بھی 20ویں صدی کی بڑی روحانی شخصیات میں ہوتا ہے، انہوں نے ایک بڑی گہری بات کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ملک نہیں، ایک طریقت یعنی روحانی راستے کا نام ہے، اور جس کے پاس اس کا سبز پاسپورٹ ہے وہ اس طریقت میں داخل ہو چکا ہے، چاہے وہ جانے یا نہ جانے۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے اس نظر سے دیکھیں تو یہ قومی شناخت، شہری فرض اور اس ملک کا شہری ہونے کے معنی پر ہمارے نقطہ نظر کو کیسے بدل سکتا ہے؟